بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں جاوید اقبال اور ناظرین آپ کو پشاور اسٹوڈیو سے پروگرام شاہراہ دستور میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ ہمارا خصوصی پروگرام ہے۔ گزشتہ روز جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے پشاور میں ایک بڑی اہم ترین پریس کانفرنس کی، اور ظاہر ہے کہ اس پریس کانفرنس کا تعلق پاکستان میں امن و امان کی صورتحال، سیکیورٹی کی صورتحال، اور پھر ظاہر ہے پاکستان کی جو سیاسی اور عسکری قیادت ہے وہ دہشت گردی کے خلاف جس طرح سے ان کا پختہ عزم ہے کہ اسے ہر صورت میں جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے گا، اس حوالے سے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا میں جو حکومت کی پرفارمنس ہے یا گورننس ہے اس کے حوالے سے بھی وہ پریس کانفرنس بڑی اہم ہے۔ ظاہر ہے کہ عوام کا تحفظ کرنا ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ وفاق کی اپنی ذمہ داری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صوبائی حکومتوں کی بھی اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ ہم نے گزشتہ جو روز پریس کانفرنس ہوئی ڈی جی آئی ایس پی آر کی، اس میں ہم نے یہ محسوس کیا کہ ایک تو جو صوبائی حکومت ہے، یہاں پہ تحریک انصاف کی حکومت ہے، اس کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کروانے کی کوشش کی گئی، اسے اپنی ذمہ داریاں یاد دلانے کی کوشش کی گئی، اور وہ یہاں پہ ہوتے ہوئے کس طرح کی گورننس کر رہی ہے، اس میں کن اصلاحات کی ضرورت ہے، اس حوالے سے بھی تفصیل سے بات کی گئی، کیونکہ ظاہر ہے ایک عرصے سے اس حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر، بلوچستان کے اندر ایک بار پھر دہشت گردی نے سر اٹھایا ہے۔ بلوچستان حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی کوشش کر رہی ہے، وہ وفاق کے ساتھ اس معاملے میں ایک صفحے پہ نظر آتی ہے، لیکن خیبر پختونخوا میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ تحریک انصاف کی حکومت ہے، مرکز میں یہ اپوزیشن ہے، لیکن یہاں پر اس کی حکومت ہے۔ تحریک انصاف کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ صوبے میں امن و امان پر توجہ دے، اپنی گورننس پہ توجہ دے، جو عوام کے مسائل ہیں اس پر توجہ دے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس کی توجہ اور معاملات پہ ہے۔ ان کی جو توجہ ہے وہ اپنے بانی کی رہائی کے حوالے سے ہے، اور یہ جو موجودہ کانٹیکسٹ ہے خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کا، پھر اس کے ساتھ ظاہر ہے جب وزیر اعلیٰ تبدیل ہوتے ہیں تو کیبنٹ ڈیزالو ہو جاتی ہے، اب ایک نئی کابینہ بنے گی، اور ظاہر ہے علی امین گنڈاپور اب وزیر اعلیٰ نہیں رہے، سہیل آفریدی جو ہیں ان کو نامزد کیا گیا ہے، تو ان کے لیے بھی بہت بڑے چیلنجز ہیں کہ وہ کس حد تک ان چیلنجز سے نبردآزما ہوں گے، اور امن و امان کی جو ذمہ داری ہے صوبائی حکومت کی وہ کتنی ہے، اور کیا وہ آنے والے دنوں میں کیا وہ اپنی ذمہ داریوں سے بھرپور طریقے سے عہدہ برآ ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ان تمام معاملات پر آج ہم بات کریں گے، اور اس کے لیے جو مہمان ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیوز میں ان کا تعارف کروا دوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما جناب ارباب خضر خان۔ ارباب صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ڈپارٹمنٹ آف ریجنل اسٹڈیز کے سربراہ، آئی آر کے پروفیسر جناب پروفیسر ڈاکٹر حسین شہید سہروردی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، تھینکس فار جوائننگ۔ اور جرنلزم ڈپارٹمنٹ سے ہمیں پروفیسر ڈاکٹر بخزمان صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اسسٹنٹ پروفیسر ہیں پشاور یونیورسٹی میں۔ بخزمان صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ اس گفتگو میں موجود ہیں۔ ارباب صاحب، کیا کہیے گا؟ بڑی اہم پریس کانفرنس تھی اور بڑے کلیئر میسیجز تھے۔ کوئی بھی سیاسی حکومت جب وہ مینڈیٹ لیتی ہے تو عوام کی ان سے بڑی توقعات ہوتی ہیں۔ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ بہت گمبھیر مسئلہ اختیار کر چکا ہے۔ کیوں کر صوبائی حکومت اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر پا رہی؟ دیکھیے جاوید صاحب، جہاں تک کل کے جو آئی ایس پی آر ڈی جی کی پریس کانفرنس تھی تو اس میں انہوں نے بالکل کھل کر بات کی ہے، کیونکہ اکثر لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کھل کر بات کرتے نہیں ہیں، لیکن کل کی پریس کانفرنس کے بعد میرے خیال میں صوبائی حکومت کو بھی ایک کھل کر میسج دے دیا گیا ہے کہ آپ راہ راست پر آ جائیں۔ آپ دیکھیے کہ بلکہ پوری قوم دیکھ رہی ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ خیبر پختونخوا میں یہ تیسرا ٹرم ہے کہ یہاں پر جو ایک مخصوص پارٹی ہے، تو اب تو میرے خیال میں جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا ہے تو اس کے بعد تو ہم ان کو تحریک انصاف کے ممبران کہہ ہی نہیں سکتے، یہ انڈیپینڈنٹ ممبران ہیں۔ تو یہاں پر یہ تیسرا ٹرم ہے، اس سے پہلے ان کے دو وزرائے اعلیٰ گزر چکے ہیں، اور ہمیں یاد ہے کہ جب پرویز خٹک صاحب وزیر اعلیٰ تھے تو جب خان صاحب نے تو باقاعدہ یہاں پر جو طالبان تھے تو ان کے لیے دفاتر کھولنے کے احکامات جاری کیے تھے، اور تقریباً 40,000 کے قریب تو انہوں نے یہاں پر لے تھے، ان کو یہاں پر پناہ گاہیں بالکل فراہم کر دی تھی۔ تب سے لے کر اب تک اگر ہم دیکھیں تو چونکہ خیبر پختونخوا ایک فرنٹ لائن صوبہ ہے، تو یہاں پر تو دہشت گردی
بہت حد تک بڑھ چکی ہے۔ یہاں پر آپ یقین کریں کہ جب ہم صبح گھر سے نکلتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم واپس شام کو گھر لوٹیں گے یا نہیں۔ نہ میں محفوظ ہوں، نہ پروفیسر صاحب محفوظ ہے، نہ صوبے کا گورنر محفوظ ہے، نہ وزیر اعلیٰ خود محفوظ ہے، اور نہ کوئی عام شہری محفوظ ہے۔ یہاں پر یہ حالات ہے صوبے کے۔ یہاں کے جو وزیر اعلیٰ تھے جو کہ ابھی نہیں رہے، علی امین گنڈا پور صاحب، ان کی جو کوشش ہوتی تھی ہمیشہ تو وہ صرف یہ ہوتی تھی کہ وہ بس اڈیالہ جیل تک اس کی پہنچ ہوتی تھی، وہاں پر وہ چلے جاتے تھے، وہاں پر باہر نکل کر وہ بس وہ ڈائلاگ کہہ دیتے، باتیں کر لیتے تھے ہوا میں، اور پھر واپس اپنے صوبے جاتے تھے۔ یہاں پر لوگوں کو صرف عوام کو دھوکہ دینے کے لیے ان کی وزارت اعلیٰ قائم تھی۔ یہاں پر یہ دیکھیں نا کہ یہاں پر کرپشن کس حد تک ہے، تاریخ میں مثال ملنا مشکل ہے۔ یہاں پر انہوں نے آج تک امن و امان کے حوالے سے کوئی آل پارٹیز کانفرنس منعقد نہیں کروائی ہے۔ جب اپوزیشن آل پارٹیز کانفرنس منعقد کرواتی تھی، بالخصوص جب کرما کے حالات خراب ہوئے تھے، تو گورنر خیبر پختونخوا نے ایک آل پارٹیز کانفرنس بلوائی تھی جس میں ہم تمام نے شرکت کی تھی۔ پی ٹی آئی کی جو ممبران تھے ان کی ڈیلیگیشن کو باقاعدہ ایک انویٹیشن بھیجی گئی تھی، وزیر اعلیٰ کو بھی، لیکن انہوں نے اس میں شرکت نہیں کی۔ تب سے ہم نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ لوگ صوبے کے ساتھ کسی صورت مخلص نہیں ہے، اور وہی ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں باجوڑ میں کیا ہوا، وزیرستان میں کیا ہو رہا ہے، ڈی خان میں کیا رہا ہے، بلکہ پشاور کے حالات آپ دیکھیں سب کے سامنے۔ ان کا فوکس کہاں ہے ارباب صاحب؟ ان کا فوکس کس چیز پہ ہے؟ ان کا سارا فوکس جو ہے وہ کرپشن پہ ہے۔ ان کی جو بالکل ون پوائنٹ ایجنڈا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ ان کے جو وزراء ہیں جب وہ کرپشن کر لیتے ہیں اور بہت زیادہ کر لیتے ہیں تو ان کو صرف یہ سزا ان کو وہ دے دیتے کہ یار آپ ہیلتھ منسٹر ہے، آپ کو ایکسائز لگا دیا گیا ہے، آپ ایکسائز منسٹر ہے، آپ کو جو ہے فلاں منسٹری دے دی گئی ہے۔ ان کا یہ کرائٹیریا ہے کہ جب کرپشن ہوتی ہے پھر وہ صرف اس پہ فوکس کر لیتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے نا تو ہمیں اب چاہیے کہ ایسی حکومت کا قیام عمل میں آ جائے جو وفاق کے ساتھ ایک پیج پہ ہو، جو پاک فوج کے ساتھ ایک پیج پہ ہو، کیونکہ ریاست کے چیلنج کرنا ابھی جو انہوں نے وزیر اعلیٰ منتخب کیا ہے، یہ میں اس پہ آتا ہوں آپ کے پاس دوبارہ بھی، میں پوچھوں گا کہ اگر یہ توقعات ہیں ریاست کی صوبے سے اور صوبائی حکومت سے، تو کیا یہ رسپونڈ کریں گے جب نئے وزیر اعلیٰ آئیں گے؟ اس پہ ہم بات کرتے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب کی جانب بڑھیں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے گا، ایک تو بڑی کیٹاگورک پریس کانفرنس تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی، اور بہت سی اہم باتیں انہوں نے کی۔ ایک تو صوبائی حکومت کی تو اپنی ذمہ داریاں ہیں، لیکن ظاہر ہے دہشت گردی نے ایک بار پھر سر اٹھایا ہے اور کراس بارڈر سے ہو رہی ہے۔ افغانستان کو بار بار ہم بتا بھی رہے ہیں، ڈپلومیٹیکلی بھی بتا رہے ہیں، لیکن افغانستان اپنا جو ایک کمٹمنٹ کی تھی دوحہ ایگریمنٹ کے اندر کہ ان کی زمین، سرزمین اور ان کی زمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، کیا وجہ ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ افغانستان ابھی تک یہ کمٹمنٹ کو، اپنے وعدے کو ایفا نہیں کر پایا؟ جاوید صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کیا۔ آپ کا یہ سوال بہت اہم ہے اور یہ وقت کی ضرورت ہے کہ اس کا جواب دیا جائے۔ اور جو کل آئی ایس پی آر کے جو ڈی جی نے جو پریس کانفرنس کی ہے، اصل میں اس کا بھی بنیادی مقصد یہی تھا۔ در حقیقت یہ چیزیں پاکستان کے اندر سے ہم افغانستان کی طرف دیکھیں تو دو سائیکلز میں لی جا سکتی ہیں۔ ایک وہ جسے فیڈرل سبجیکٹس کہتے ہیں، یعنی مرکزی سطح پر، اور دوسرا صوبائی سطح پر۔ صوبائی سطح پر میں کیوں کہہ رہا ہوں، میں اس کی طرف بھی آتا ہوں۔ دیکھیے، مرکزی لحاظ سے مسلسل افغان انتظامیہ کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے جو دوحہ ایگریمنٹ کے تحت کمٹمنٹ کی ہے امریکہ کے ساتھ، اس میں آپ نے یہ بتایا ہے کہ افغانستان کی سرزمین کسی بھی ملک کے، کسی بھی، نہ صرف امریکہ کے لیے، کسی بھی ملک کے خلاف جو استعمال نہیں ہوگی۔ اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی مسلسل وہاں سے آ رہی ہے اور اس کے 4 سے 5 ہزار پر مشتمل ہے یہ فورس جو ٹی ٹی پی اپنے آپ کو کہلاتی ہے، اور وہ پاکستان میں کارروائیاں کر رہے ہیں۔ پھر یہ جو مثال ہے 2025 کا، یہ تو بہت خطرناک ہوا ہے، اس لیے کیونکہ ابھی تک، یعنی میں ابھی تک کی بات بتا دوں آپ کو، جو اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا ہے 2025 کے اگست کے مہینے تک 400 سے کم و بیش 400 سے زیادہ جو ہیں وہ آپریشنز انہوں نے پاکستان کے اندر کیے ہیں۔ تو یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ دہشت گرد، آپ نے انٹروڈ میں بڑے زبردست طریقے سے کہا کہ دہشت گردی نے ایک دفعہ پھر سر اٹھایا اور بھرپور طریقے سے اٹھایا۔ پھر یہ دیکھیے کہ اس میں زیادہ تر متاثرین کون ہیں پاکستان میں؟ پورا پاکستان ہے، اس میں پھر آپ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو سر فہرست پاتے ہیں۔ تو یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے، یہ میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا، دنیا میں آپ دیکھیں ریڈ بریگیڈ اٹلی میں جو شن فین جو تھی آئی آر اے، جن کا وہ آرمڈ ونگ تھا، جو وہ آئرلینڈ میں، اس طرح کی آرگنائزیشن ایسی تھیں جن کے لیے کہ علاقے کی صورت میں مذاکرات ہوتے تھے۔ تو
تو یہ ہو سکتا تھا کہ خیبر پختونخوا والے جو ہیں وہ ننگرہار سے مذاکرات کر لیتے کہ جناب یہ زمین استعمال ہو رہی ہے، آپ اس کو روکیے کیونکہ ہم انسیکیور ہو رہے ہیں، خاص طور سے تب جب کہ بارڈر کے دونوں طرف ایک ہی جو زبان سے ایک ہی نسل کے لوگ رہ رہے ہیں، تو اس سے بڑا ہی مثبت اثر پڑتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویسا بھی کوئی اپروچ نہیں ہوئی ہے۔ پھر مرکزی لحاظ سے جو ہو رہی ہے، تو دیکھیے مرکز میں زیادہ تر بات جو ہے وہ دو چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے، آپ ہماری بات مان رہے ہیں، اچھی بات ہے، نہیں مان رہے تو ہم آ رہے ہیں۔ پھر کائنیٹک اور نان کائنیٹک کی بات جب ہم کریں تو کائنیٹک طریقے سے جو ان کو پھر ڈیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اس طریقے سے دہشت گردی ختم ہو گئی؟ وہ تو نہیں ہوئی نا، وہ تو وہیں کی وہیں رک گئی۔ ہاں، پاکستان اور افغانستان نے بہت جرگے بھی کیے، ڈپلومیٹکلی بھی بات ہوئی، جو مقامی سطح کے جو ایک روایات ہوتی ہیں اس کے مطابق بھی بات ہوئی۔ کیا۔ تو اب یہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اس لحاظ سے پھر میں اب آ رہا ہوں کہ دو چیزیں، دو ہمیں اس کے کنکلوژنز ملتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سرکار افغانستان طالبان کے انڈر اس میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے، ان کی دلچسپی نہیں ہے کہ وہ مسئلے کا حل نکالیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے کوئی نہ کوئی درد سر رہے اور پاکستان ہمیشہ کچھ نہ کچھ ان سے مانگتا رہے، بات چیت اسی طریقے سے چلتی رہی۔ شاید ان کا یہ خیال ہے کہ جب تک کہ پاکستان ان کو قبولیت نہیں دیتا، جسے ہم انگریزی میں ریکگنیشن کہتے ہیں، تب تک وہ اس چیز کو پینڈنگ ہی رکھیں گے، انگریزی میں لمبو رکھیں گے، اس کو معاملے کو لٹکا کر رکھیں گے۔ یا پھر یہ ہو سکتا ہے، جو کہ بہت خطرناک بات ہے، اور اس کو سوچتے ہوئے بھی انٹرنیشنل ریلیشنز یا آپ کا سبجیکٹ جو ہے ہم کہاں پڑھتے ہیں، یا یہ ہے کہ افغان انتظامیہ کے کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کو کنٹرول کر سکیں۔ لیکن انہوں نے کئی بار یہ بات کی، ہم جی اس دفعہ خیال رکھیں گے، ہم جی اس دفعہ خیال رکھیں گے، اور انہوں نے کہا بھی ہے کہ دوحہ ایگریمنٹ ہمیں بار بار یاد دلا رہے ہیں، ہم اس کی پاسداری کریں گے، لیکن وہ کر نہیں پاتے ہیں۔ تو حالانکہ پاکستان نے ان کو یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے تو آپ بتائیے، ہم جوائنٹ آپریشنز کر، اور یہ بھی کوئی نئی بات نہیں کی ہے پاکستان، ایسا کئی جگہوں پر کئی ملکوں کے درمیان ایسے ایگریمنٹس ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب اللہ یہ دہشت گرد ہیں، ہم ان کو نہیں سنبھال پا رہے ہیں، آئیے ہم مل کر جو ہے ان کا کلا کم کرتے ہیں، اور یہ ہوا ہے کئی جگہوں پر ایسا ہوا۔ لیکن یہ کہ ان حالات میں پھر کیا ہوتا ہے کہ بندہ وہ ناک تک آ جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ جی اس کے بعد تو میرے پاس کوئی مثبت آپشن نہیں ہے۔ ارباب صاحب، یہ بارگیننگ ٹول جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں، ایک بارگیننگ ٹول کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، اور پاکستان تو ان سے انگیج کر رہا ہے ڈپلومیٹیکلی، لیکن اب ایک ایسی کیفیت میں کہ جب وہ خود ریکگنائزڈ بھی نہیں ہے، یہ تو ان کے لیے اور مسائل جنم لے گا۔ دیکھیں جاوید صاحب، افغانستان جو ہے تو ان کو دیکھ کے ہم نے 40 سال ان کو اپنے دلوں پہ جگہ دی تھی، بالخصوص خیبر پختونخوا میں، اور ابھی حال ہی میں نائب جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہے، وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب بھی گئے تھے، اور وہاں پر انہوں نے بہت میٹنگز کی ہیں ان کے ساتھ، کہ دیکھیں افغانستان کی سرزمین جو ہے ہمارے ملک میں دہشت گردی کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اور اس میں ہندوستان کا جو ہے رول وہ تو ہے ہی، اسے تو انکار کیا ہی نہیں جا سکتا ہے، اور ہم بار بار ان کو سمجھا رہے ہیں افغانستان کو کہ آپ کی سرزمین اگر ہمارے خلاف استعمال ہوگی تو ہم کب تک خاموش بیٹھے رہیں گے، جبکہ یہاں پر ہم نے افغانیوں کو جو ہے افغان مہاجرین کو تقریباً 40 سال تک یہاں پر جگہ دی تھی، لیکن آج تک میں حیران ہوں مجھے اس بات کی کہ وہ لوگ اب بھی پاکستان زندہ باد کا نعرہ نہیں لگاتے ہیں، تو پھر ہمیں کیوں ان کو اس وطن میں جگہ دے دے، بالخصوص ہم خیبر پختونخوا میں کیوں ان کو ہم چھوڑ دیں۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں، لیکن صوبائی حکومت جو ہے وہ اس میں روڑے اٹکا رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ کیوں یہ جائیں گے، یہ ہمارے بھائی ہے۔ ارے اگر آپ کے بھائی ہے تو آپ ان کو جو ہے اپنے پتہ نہیں اپنے گھروں میں جگہ دے دیں، پھر ہمارے لیے کیوں مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ یہاں پر جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں 80% جو ہے وہ افغانی ملوث ہے، کیونکہ ان کا کوئی ڈیٹا کوئی ریکارڈ ہمارے ساتھ ہے ہی نہیں نادرا میں۔ یہاں پر جب کوئی واردات ہوتی ہے، کوئی دہشت گردی ہوتی ہے، تو فنگر پرنٹ جب اکٹھے کیے جاتے ہیں تو اس میں ایسے گمنام لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے فنگر پرنٹ ہوتے ہی نہیں ہے، تو وہ لوگ کون ہیں؟ وہ یہی لوگ ہیں۔ اور میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو جو سہولت کار ہے وہ بھی ملک کے دشمن ہے۔ وہ کون ہے سہولت کار؟ صوبائی حکومت۔ بار بار ہم ان کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ جو ہے تو اس ایشو پہ جو ہے سیاست نہ کریں۔ وہ کیوں کر رہے ہیں؟ اپنے جلسے جلوسوں کے لیے، کیونکہ اپنے جلسے جلوسوں میں وہ ان لوگوں کو لے جا کر بیٹھا دیتے تھے۔ ابھی بھی جو حال ہی میں ایک جلسہ ہوا تھا پشاور میں ان کا، ان میں بھی جو یہ غیر قانونی افغان مہاجرین تھے، ان کے گھروں کے پیچھے وہ گاڑیاں بھجوا کر ان کو لائے ہیں، کیونکہ ڈر کی وجہ سے اور گرفتاری کی خوف سے تو وہ گھروں سے نکل نہیں رہے، لیکن جلسے میں ان کو جو ہے وہ صوبائی حکومت کی سرکاری گاڑیوں میں ان کو لے جایا گیا۔ تو یہ کتنی افسوس کی بات ہے۔ تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو دہشت گردی کے سہولت کار ہے، کل کی جو ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی تو اس میں ان سہولت کاروں کو بھی میسج دیا گیا ہے کہ آپ بھی راہ راست پر آ جائے۔ اگر آپ راہ راست پر نہیں آئیں گے اور آپ ملک دشمن عناصر کو سپورٹ کریں گے، ان کو گھروں ان کو جگہ دیں گے، تو پھر آپ کے خلاف بھی ایکشن ہوگا۔
تو وہی میں آپ کو بات کہہ رہا تھا وزیر اعلیٰ کا. جی تو جو آتے ہیں وہ سیاسی بات ہے، اس پہ میں دوبارہ اچھا. واپس آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے، ڈاکٹر بخزمان یوسف زئی صاحب، یہ ایک طرف سے ریاست یہ کہتی ہے، جو کہ ایک لاجیکل بات ہے، کہ عوام کے دشمن، امن کے دشمن اور ریاست کے دشمن یہ سارے دشمن ہیں اور ان کے خلاف ایکشن ہوگا. یہ ہے بیانیہ ریاست کا. لیکن دوسری طرف سے کاؤنٹر بیانیہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. وہ کاؤنٹر بیانیہ نہیں، وہ ایک من گھڑت بیانیہ ہوتا ہے کہ نہیں جی ہم تو ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات کریں گے. کس لیول پہ مذاکرات ہوں گے، اور یہ کب یہ بات کر رہی تھی؟ ایک جو سیاسی جماعت ہے یا صوبائی حکومت ہے وہ یہی بات کرتی ہے مذاکرات کریں گے. آپ بتائیے ایز این ایکیڈیمیشین کے بیانیے کی ضرورت کب پیش آتی ہے ریاست کو بتانے کے لیے؟ پھر یہ جو کاؤنٹر بیانیہ ہوتا ہے، من گھڑت بیانیہ ہوتا ہے. کاؤنٹر بیانیہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن من گھڑت کاؤنٹر بیانیہ یہ پھر کس طرح سے آپریٹ کرتے ہیں سسٹم میں؟ بہت شکریہ جاوید اقبال صاحب. ایک تو یہ کہ پوری دنیا میں چونکہ اس وقت نیریٹو کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور بیانیے کی جنگ ہے، تو ظاہر ہے ہمیں بھی وقتاً فوقتاً اور پاکستان کی ریاست کو اور ریاستی اداروں کو بھی یہ یقین دلانا پڑتا ہے، اپنی قوم کو بھی اور ان لوگوں کو بھی جن کی طرف یہاں پہ اشارہ کیا گیا ہے کہ جو من گھڑت بیانیے گھڑتے ہیں جس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، تو ان کو بھی بتانا پڑتا ہے کہ ریاست جو ہے اس کی جو اصلیت ہے وہ بھی ہمارے سامنے، اور پھر ریاستی اداروں کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ اپنے تئیں پوری ذمہ داریاں اپنے پوری طریقے سے ادا کر رہی ہیں. پریس کانفرنس کے حوالے سے بات ہوئی تو بہت موزوں موقع تھا اور بہت موزوں جگہ کا انتخاب کیا گیا کہ پشاور میں یہ پریس کانفرنس کی گئی. یہاں پہ بات ہوئی بیانیے کے حوالے سے، تو ارباب صاحب نے جس طرف اشارہ کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم نے یہاں پہ دہائیوں سے ہم نے ان کو یہاں پہ رکھا، ان کی ہر طرح سے ہم نے مہمان نوازی بھی کی، لیکن آج وہ لوگ پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر بیٹھ کر یا وہ خود یا کچھ پاکستانیوں کے ذریعے بدقسمتی سے وہ اپنے پروپیگنڈے کی ترویج کر رہے ہیں. ایسے حالات میں یہ بہت ضروری ہے کہ پریس کانفرنس کی گئی، پاکستان کا بیانیہ، پاکستان کے ریاست کا اور ریاستی اداروں کا بیانیہ پوری دنیا کے سامنے رکھا گیا. جہاں تک مذاکرات کی بات ہے، ظاہر ہے کہ مذاکرات کا راستہ الٹیمیٹلی تو نکلتا ہے اور اس سے ایک اور بیانیہ بنتا ہے، لیکن مذاکرات وہاں ہوتے ہیں جہاں پہ دوسری طرف سے بھی بات ہوتی ہے. یہاں پہ بات اکثر لوگ کرتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے حل نکالا جائے، مذاکرات کے ذریعے حل نکالا جائے، لیکن خود وہ حملے کرتے ہیں. تو جب دوسری طرف سے حملہ ہوتا ہے تو آپ کیسے ان کے ساتھ بات کریں گے؟ یہی وہ بات ہے اور یہی وہ بیانیہ ہے ہمارا کہ جس کو چودھری صاحب نے کل بہت مدلل اور مؤثر انداز میں پوری قوم کے سامنے بھی رکھا، پوری دنیا کے سامنے بھی رکھا اور ان لوگوں کے سامنے بھی رکھا کہ جو کوشش کرتے ہیں پاکستان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، پاکستان کی جو ریاستی ادارے ہیں ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں. اور یہ بہت موزوں وقت کا انتخاب کیا گیا کہ جب یہاں پہ حکومت تبدیل ہو رہی ہے اور جب افغانستان کے وزیر خارجہ جو ہے بھارت میں جا کے پاکستان کے حوالے سے بات کریں، تو جب آپ ان ڈاٹس کو کنیکٹ کرتے ہیں تو ایک جو ایکومولیٹو ایفیکٹ نکلتا ہے سامنے، وہ وہی ہے کہ ہمارا جو بیانیہ ہے وہ الٹیمیٹلی پریویل کرتا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے اس میں ایک افغانستان کے وزیر خارجہ کا دورہ بھارت کے حوالے سے بھی بات کی، اس پہ میں ڈاکٹر صاحب کی بھی جانب میں آؤں گا. لیکن ارباب صاحب وہی بات کہ نئے جو نامزد وزیر اعلیٰ، جب ہم یہ بات کرتے ہیں بیانیہ، من گھڑت، جھوٹے، یہ جو خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ آ رہے ہیں جو نامزد کیے گئے ہیں، ان کی ہم نے تقریریں بھی سنی، اسمبلی کے اندر بھی، جلسوں کے اندر بھی. انہوں نے جو کچھ کہا اور جس انداز سے انہوں نے کہا، یہ کیا ایکسیپٹیبل ہوگا ریاست کو؟ کیونکہ جب آپ وزیر اعلیٰ بنتے ہیں، جب آپ ایک جلسے میں ایک عام رکن اسمبلی کی طور پہ تقریر کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی آپ کی ایک ذمہ داری بنتی ہے. بحیثیت پاکستانی آپ کو بڑا رسپانسبل رہنا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ اتنی اہم پوزیشن پہ آ جاتے ہیں، پھر تو آپ کو اور آرٹیکولیٹ ہونا ہوتا ہے، آپ کو چیزوں پہ توجہ دینی ہوتی ہے. تو کیا آپ کی توقعات ہیں؟ دیکھیے جاوید صاحب، جہاں تک پی ٹی آئی کے جو لیڈران ہیں تو ان کا تعلق ہے، تو اگر وہ حکومت میں ہوتے ہیں تو تب بھی ان کی تقریریں وہی ہوتی ہے جو اپوزیشن میں ہوتی ہے، اور اگر وہ اپوزیشن میں ہوتی ہے تب بھی ان کی تقریریں وہی ہوتی ہے جو اپوزیشن والے کرتے ہیں. اور ابھی جو سہیل افریدی صاحب کا نام سامنے آیا ہے، تو میں تو ان کو ذاتی طور پر جانتا بھی نہیں ہوں کہ کون ہے اور پتہ نہیں کہاں سے آ گئے ہیں. تو دیکھیے خیبر پختونخوا میں ایک میچور وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے جس کی سیاسی سوچ بوجھ ہو. جہاں تک ان کا تعلق ہے موصوف کا، تو ان کی جو تقاریریں تھی تو وہ میں کل پرسوں وہ دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ، تو مجھے بہت افسوس ہوا کیونکہ یہ تو گنڈا پور صاحب سے بھی دو ہاتھ آگے ہے.
گنڈاپور صاحب جس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ ہم یہ کریں گے اور ہم وہ کریں گے اور گولیاں چلائیں گے، اور اگر کوئی ایک ریاست گولی چلائے گا تو ہم توپیں چلائیں گے، اس قسم کی. تو اور یہ جو موصوف ابھی جو وزیر اعلیٰ کے لیے نامزد ہوئے ہیں، جو کہ بدقسمتی ہے اس صوبے کی. میرا جتنا خیال ہے کہ جو بانی چیئرمین جو کہ اس وقت جیل میں بند ہے، انہوں نے خیبر پختونخوا کو ایک فیکٹری بنا دیا ہے. وہ اس پہ جو ہے وہ قسمہ وہ جو ہے تو یہاں پر وہ ایک یعنی ٹیسٹنگ کر رہے ہیں. میں اس کو یہی کہوں گا. لیکن جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے تو ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ موصوف وزیر اعلیٰ نہیں بنے، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ اپوزیشن متفقہ طور پر اپنا وزیر اعلیٰ لے آئے. جبکہ آپ کے پروگرام کے وساطت سے میں یہ بھی کہتا چلوں، اس وقت پوری قوم ہمیں دیکھ رہی سن رہی ہے کہ موجودہ اسمبلی کے تقریباً 35 اراکین ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. اچھا، بالکل وہ ہمارے، کیونکہ وہ بھی موجودہ حکومت سے نالا ہو چکے ہیں. وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں امن قائم ہو جائے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا سے کرپشن کا خاتمہ ہو جائے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر ایک سٹیبل حکومت بن جائے. اور اپوزیشن کی بھی یہی کوشش ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ مسلم لیگ نون کا وزیر اعلیٰ یہاں پر آ جائے. ٹھیک ہے. میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اپوزیشن کیا اس میں نظر آ رہا ہے کہ اپوزیشن آپس میں اس معاملے میں کم از کم ایک پیج پہ ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے مختلف سیاسی نظریات یا سوچ والے ہیں، اپوزیشن میں ہی ہیں، لیکن بہرحال ہم دیکھ رہے تھے کہ کچھ عرصہ پہلے تک تو اس طرح کا کوئی اتفاق رائے نہیں. بالکل جاوید صاحب، ابھی چند دن پہلے میرے خیال میں آپ ہی کے پروگرام نے ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ. ہمارے کچھ اختلافات پیدا ہو گئے تھے جس پہ ایک بیان بازی کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا، جو اب رک گیا ہے. ظاہر ہے اب رک گیا. آصف علی زرداری صاحب سے، اسحاق ڈار صاحب اور وہ ایمل ولی صاحب سے، ہاں وہ سب کچھ وہ معاملات اسپیکر صاحب نے ملاقات کی. بالکل جی. ابھی ہمارا فوکس جو ہے تو وہ خیبر پختونخوا پہ ہے، اور جتنی اپوزیشن جماعتیں ہیں ہم نے سیاست کو ایک طرف رکھ دیا ہے، کیونکہ اب بات صوبے کے مفاد کی ہے، ہمارے مستقبل کی ہے، ہماری جانوں کی ہے. جو یہاں پر جو سیکیورٹی اہلکار شہید ہو رہے ہیں، جو ہمارے پولیس جو اہلکار شہید ہو رہے ہیں، جو دیگر عام شہری شہید ہو رہے ہیں، اب ہمیں ان کی فکر کرنی چاہیے. ہمیں سیاست نہیں کرنی ہے. سیاست کے لیے بہت بڑا وقت ہے، ہم ہر جگہ کر سکتے ہیں اور کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں. ابھی صوبے کے مفاد میں جو ہے تو اپوزیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم متفقہ طور پر اپنا ایک وزیر اعلیٰ لائیں گے. اور مجھے تو تقریباً زیادہ وہ ہے امکان ہے کہ جو موجودہ جو پی ٹی آئی کی جو حکومت تھی تو وہ میرے خیال میں یہ 2025 کا جو علی پور گنڈاپور صاحب تھے وہ آخری وزیر اعلیٰ تھے. ابھی مجھے نہ سہیل افریدی صاحب وزیر اعلیٰ نظر آ رہے ہیں اور نہ کوئی ان کا کوئی دوسرا وزیر اعلیٰ نظر آ رہا ہے، کیونکہ یہ جو 35 اراکین ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں تو اپوزیشن کو اس وقت صرف 20 بندوں کی ضرورت ہے. تو کبھی امکان یہی ہے کہ خیبر پختونخوا میں اپوزیشن کا متفقہ وزیر اعلیٰ آ جائے گا. اس کے بعد جو ہے تو اس طرح اس کی سب سے زیادہ خوشی ہمیں اس بات پہ ہے کہ وہ وفاق کے ساتھ اور ریاست کے ساتھ ایک پیج پر ہوں گے. تو جب تک ہم ایک پیج پہ نہیں ہوں گے وفاق کے ساتھ، خیبر پختونخوا میں امن قائم نہیں ہو سکتا ہے. اور یہ سہیل افریدی اور گنڈاپور وغیرہ اس قسم کے جو وزرائے اعلیٰ آئیں گے تو وہ خیبر پختونخوا کے عوام کا نہ سوچ رہے، نہ جو ہے وہ ان کو ملک کی فکر ہے، نہ صوبے کی فکر ہے. ان کا تو ایجنڈا یہی ہے کہ کھاؤ پیو اور جاؤ. میں ایک اور بات بھی جاوید صاحب کلیئر کرتا چلوں کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے جتنا عرصہ وزارت اعلیٰ میں گزارا ہے انہوں نے بے انتہا کرپشن کی ہے. ہم ان کو ایسے جانے نہیں دیں گے کہ وہ ریزائن کر کے بس گھر میں آرام سے بیٹھ جائیں گے. ہم نیب بھی جائیں گے، ہم اینٹی کرپشن بھی ان کے خلاف جائیں گے. انہوں نے جو صوبے کی دولت لوٹی ہے وہ اس سے ہم وصول کریں گے، وہ اس سے ہم ان کی جیبوں سے نکالیں گے. ان کے جو دیگر جو انہوں نے جو سہولت کاری کی ہے، جو یہاں پر دہشت گردوں کی، اس کا بھی ان سے پوچھا جائے گا. اس کو اس طرح آسانی سے ہم نہیں چھوڑیں گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ہم جو بات کر رہے تھے کہ ایک ایسے وقت میں کہ جب ہم نے دیکھا گزشتہ کچھ عرصے میں افغان وزیر خارجہ چین گئے، وہاں پاکستان، چین اور افغانستان کے وزراء خارجہ ملے، متقی صاحب آپس میں ملے، ان کے ساتھ افغانستان کے اندر بھی انگیج کیا گیا. ان کو کہا گیا کہ آپ کا مستقبل پاکستان اور چین کے ساتھ ہے، نہ کہ بھارت کے ساتھ. بھارت اگر ایک ذمہ دار ریاست کی حیثیت اس خطے میں رہتا ہے تو ٹھیک، ورنہ پھر آپشنز ہیں سب کے پاس. ہم نے دکھا دیا مئی کے اندر ہم نے جو بھارت کے ساتھ کیا ان کی جارحیت کے خلاف. اب ایک بار پھر متقی صاحب جو ہیں وہ بھارت کے دورے پہ ہیں اور وہ بھی ایک پیغام دے رہے ہیں. حالانکہ پاکستان ہمیشہ سے افغانستان کے لیے آواز اٹھاتا رہا ہے. گزشتہ پریس کانفرنس میں ڈی جی صاحب کی انہوں نے بڑا کلیئر کہا کہ جو صوبائی حکومت ہے اس کی اپنی ذمہ داری بھی بنتی ہے گورننس کے حوالے سے.
وہ افغانستان سے کیوں بھیک مانگتی ہے امن و امان کے حوالے سے؟ یہ صوبائی حکومت کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے، اور ویسے بھی انٹرنیشنل ریلیشنز اور سفارتکاری یا وزارت خارجہ یا خارجہ پالیسی یہ مرکز بناتا ہے، اس کا صوبے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں ان کو وفاق دیکھتا ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیے دو اسپیکٹس ہیں آپ کے سوال کے. میں پہلے کی طرف پہلے جاتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ کہ یہ ٹرائنگولر ریلیشن شپ جو پاکستان، افغانستان اور چین کے درمیان رہی، یہ بڑی اہم اور مہم رہی ہے. چین نے بڑی کوشش کی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ سی پیک کسی طریقے سے افغانستان میں بھی داخل ہو جائے اور افغانستان کو بھی اس کا بھرپور فائدہ ہو، جس طرح سے کہ پاکستان اور چین کو فائدہ ہوگا. اور اس کے لیے انہوں نے افغانستان کو $300 ملین کے ایک خطیر رقم صرف اس لیے دی ہے کہ آپ بارڈر پر جو ہے جو معاملات غلط ہو رہے ہیں پاکستان کے ساتھ اس کو کنٹرول کیجئے. یہ ایک بہت بڑی رقم ہے صرف اس مقصد کے لیے. حیرت ہو رہی ہے کہ یہ سارے پیسے لینے کے باوجود بھی معاملات اس طرح سے بہتر نہیں ہو پا رہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ اب ان کا چلا جانا ہندوستان اور ہندوستان میں جا کر اس قسم کے معاہدے کرنا جو کہ خاص طور سے ان کو چین اور پاکستان کے ساتھ کرنے چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیے آپ دوست تو بدل سکتے ہیں، آپ اپنے پڑوسی نہیں بدل سکتے ہیں. پاکستان 2340 کلومیٹر لمبی بارڈر جو ہے وہ اس کے ساتھ شیئر کر رہا ہے. چین اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. چین جو دنیا کا اس وقت اقتصادی جوائنٹ ہے، اقتصادی ایک سپر پاور ہے، وہ اس کے ساتھ موجود ہے. اتنی بڑی بڑی اپرچونٹیز ہونے کے باوجود اگر وہ انڈیا کی طرف جا رہے ہیں تو یہ تو بالکل آپ بیل مجھے مار والی بات ہے کہ آپ پڑوسیوں کی ناراضگی یا پڑوسیوں کے جو ان کے جو رقیب ہیں آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنی تعلقات جو ہیں وہ بہتر کر رہے ہیں اور ان کو اصل میں چھیڑنے یا تنگ کرنے کی بات کر رہے ہیں. ایک تو بات یہ ہوئی. دوسری بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ کہ دیکھیے اس علاقے میں ایک اقتصادی انقلاب آنے والا ہے. ساری دنیا کہہ رہی ہے، میں اور آپ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو 21ویں صدی ہے یہ ایشیا کی صدی ہے. ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے، میں اور آپ تو صرف پڑھ رہے ہیں کہ یہ ایشیا کی صدی میں کلیدی کردار جو ہے وہ چین نے ادا کرنا ہے. اب یہ جا رہے ہیں ہندوستان کے پاس اور وہاں جا کر جو جس قسم کے ایگریمنٹ کر رہے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان کی بارڈر انڈیا کے ساتھ کہاں لگ رہی ہے. ان کو باہر اور بائی روڈ جو ہے وہ پاکستان کو استعمال کرنا پڑے گا. پاکستان آلریڈی ATTA جو جسے کہتے ہیں افغان ٹریڈ ٹرانزٹ ایگریمنٹ جو ہے پاکستان کے ساتھ ان کا جو ہے جو کراچی پورٹ سے سامان آتا ہے اور وہ ان کو پہنچتی ہے 2 بارڈر کے ذریعے، چمن اور تورخم. اور یہ جو آپ کا میرا جو تورخم ہے یہ 80% جو ہے وہ پروڈکٹس جو ہے وہ افغانستان کو پہنچاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنے مرہون منت ہیں پاکستان کے. اب پھر اس کے باوجود بھی اگر یہ وہاں جا رہے ہیں تو یہ معاملات فہم سے بالا ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے سوائے اس کے کہ TTP کو سنبھال نہیں پا رہے ہیں. آپ پاکستان کے رقیب کے ساتھ جا کر اپنی پینگیں بڑھا رہے ہیں. دونوں صورتوں میں نقصان افغانستان کو ہی ہونا ہے. ایک جو بات آپ نے کی میں اس میں تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا. دیکھیے یہ میں نے جو پہلے سے بات کی نا کہ علاقے کی جو لوکل حکومتیں ہیں کئی جگہوں پر میں آپ کو مثال بھی دے دیتا ہوں، آسٹریا اور اٹلی کے درمیان یہ معاملات ہو رہے ہیں. علاقے کے لوگ آپس میں انگیج کرتے ہیں. بارڈر کے دونوں طرف ایک ہی زبان کے لوگ ہیں، ایک ہی نسل کے لوگ، وہ انگیج کرتے ہیں کہ جی معاملات خراب نہ ہوں. اب دیکھیں نا 1945 کے بعد آپ کوئی میجر جنگ نہیں دیکھتے ہیں یورپ میں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ جتنے بھی علاقائی لوگ ہیں وہی معاملات سیٹل ڈاؤن کر لیتے ہیں. اور وہ معاملے کا سیٹل ڈاؤن کرنا مرکزی حکومتوں کو اپنی ایک تحفے کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ جناب آپ نے انگیج کرنا. دیکھیں جی ہم نے تو بڑے چھوٹے لیول پر مسئلے کا حل نکال لیا. میرا مقصد کہنے کا یہ تھا کہ ایک صوبائی حکومت بالکل ہی ریاست کے سامنے آ جائے، وفاق کے سامنے آ جائے اور وہ یہ کہے کہ جی ہم تو یہ کریں گے. دیکھیے یہ والی جو اپروچ ہے نا یہ غیر آئینی ہے. غیر قانونی کی تو بعد میں بات ہوگی. آئین نے یہ چیزیں ڈیوائیڈ کر دی ہیں. یہ سبجیکٹس آپ کے ہیں، یہ سبجیکٹس مرکز کے ہیں. اور یہ جو بات ہم کر رہے ہیں یہ مرکز کا سبجیکٹ بنتا ہے کسی صورت میں. لیکن صوبائی لیول پر کوئی سوال ہی پیدا ہوتا ہے ابھی تک انہوں نے کیا تحفہ دیا ہے؟ ابھی تک کاش کہ کوئی ایگریمنٹ ہوا ہوتا نا کہ لیں جی دیکھیں آپ نہیں کر پائے، ہم نے آپ کو مفت میں یہ کر دیا. کاش کہ یہ آپ دیکھیے ایک زمانہ تھا اگر چودھری الہی جو ابھی جیل میں ہیں، یہ مسلم لیگ کی وہاں پر حکومت تھی، انہوں نے پرویز الہی انہوں نے ہندوستان کے جو پنجاب ہے اس کے ساتھ انہوں نے بہت سی معاملات سیٹل ڈاؤن کیے اور ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی دونوں چیف منسٹرز کی. بڑا پازیٹیو قسم کا ایک ایٹیچیوڈ وہاں سے لایا گیا تھا. ایسی کوئی چیز ہوتی تو بہت کمال ہوتی. میں تو ابھی بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ بہرحال جب بھی آئین کے مطابق صوبے اور مرکز کے درمیان کوئی ایسی چیز آتی جس سے ٹکراؤ ہوگا تو مرکز کی جو سبجیکٹس ہیں، مرکز کی جو آئینی جو حقوق ہیں یا جو ان کی طاقت ہے وہ پریویل کرے گی. تو وہ اس فیکٹر کو ذہن میں رکھا جائے. بالکل ٹھیک. ان سارے
मामलात को अगर हम देखें, डॉक्टर बख़ज़मान साहब, इकॉनमी की अगर हम बात करें, अगर फ़र्ज़ किया कोशिश की जा रही है कि उसको बेहतर किया जाए या फिर अमन व अमान के हवाले से कोशिशें की जाए, इसमें हम एक मुतवाज़ी काउंटर, झूठ काउंटर नहीं, जो बयानिए का काउंटर होता है झूठ की शक्ल में, प्रोपेगेंडे की शक्ल में, वो हमें सोशल मीडिया पे नज़र आता है। और हम कुछ देखते हैं कि कुछ यूट्यूबर बाहर के ममालिक में बैठ के वो बयानिया एक बयान बनाने की कोशिश करते हैं। आपके ख़्याल में क्यों उनको पजीराई हासिल नहीं हुई है अभी तक? क्योंकि पाकिस्तान की आवाम एक ख़ास सियासी सोच रखने वाले या नज़रिया रखने वाले तो उनको फॉलो करते हैं, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान के अवाम ने उनको मुस्तरद कर दिया। उसकी वजह जावेद इकबाल साहब ये कि चूंकि वो झूठ है ना, और अल्टीमेटली ट्रूथ प्रिवेल्स, फैक्ट्स आर फैक्ट्स, ये हम सब जानते हैं। और ये भी हमें पता है, हम इस फोरम पे नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन ऐसे लोग हैं कि जिनको अफ़गानिस्तान के लोगों ने वहाँ पे चंदे इकट्ठे करके उनके लिए वहाँ पे स्टूडियोज़ बनाए हैं, भारत के लोगों ने वहाँ पे चंदे इकट्ठे करके उनके लिए स्टूडियोज़ बनाए हैं, और वो अमेरिका में है, ये वाशिंगटन डीसी में है। और फिर उनका ये ख़याल है कि हमें अगर स्टेट डिपार्टमेंट ने अपनी नौकरी पर रखा हुआ है तो ये इस नौकरी का तकाजा है कि हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करें, जबकि ना अमेरिका की ऐसी कोई पॉलिसी है, ना स्टेट डिपार्टमेंट की कोई पॉलिसी है। लेकिन चूंकि उनको जो मिजाज है सोशल मीडिया का, यूट्यूब का या बाकी फोरम्स का, उनको व्यूवर्स चाहिए होते हैं, उनको व्यूज़ वॉच आवर्स चाहिए होते हैं, उनको सब्सक्राइबर्स चाहिए होते हैं, और वो उनको मिल जाते हैं। चूँकि वो जो घटिया ज़बान इस्तेमाल करते हैं, जो गलाज़त वो फैलाते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। अब ज़ाहिर है पाकिस्तान के हवाले से लोगों के अपने बायसिस तो हैं, अब वो चाहे सही हैं या गलत हैं, लेकिन लोगों के गिले शिकवे भी होते हैं। अच्छा, और बदकिस्मती की बात ये है, और हाँ, और बदकिस्मती की बात ये कि इसमें ऐसे भी लोग हैं कि जो यहाँ पे पाकिस्तान में, पेशावर में, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर में डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, इनके स्टूडेंट्स रहे हैं यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशंस में, यहाँ पे उनको स्कॉलरशिप्स मिली, यहाँ से उन्होंने डिग्रियाँ ली हैं, और वो जब वहाँ पे जाते हैं तो वो वहाँ से कीबोर्ड के ज़रिए कोशिश करते हैं कि अफ़गानिस्तान में भी अमन आए और पाकिस्तान को भी कोसा जाए और भारत की भी उनके भी मतलब साइड ली जाए। जब हम उनसे बात करते हैं कि अगर आपको इतनी ज़्यादा फ़िक्र है पाकिस्तान के हवाले से, आप फ़िक्रमंद हैं, आप अफ़गानिस्तान में अमन चाहते हैं, तो आप यहाँ पर आके बैठ जाएं। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, रहेंगे हम सिडनी में, रहेंगे हम वाशिंगटन डीसी में, लेकिन हम अफ़गानिस्तान की तामीरी नो भी करेंगे और पाकिस्तान की पॉलिसियों पर तनकीद भी करेंगे। और ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड, पाकिस्तान का पासपोर्ट और पाकिस्तान की सारी फैसिलिटीज़ लेते हैं और वहाँ पर जाके अपनी सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी जो गंदी जहनीत है वो आश्कारा करते हैं। अब ज़ाहिर है अल्टीमेटली जो सच होता है वो सबके सामने आ जाता है, इसीलिए उनकी जो बात होती है वो कोई जगह नहीं पकड़ती। अल्टीमेटली हमारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है, सारी चीज़ें मलिया मैट हो जाती है, सारी जो इमारत है वो धड़ाम से गिर जाती है, क्योंकि वो झूठ पर मबनी होती है। बिल्कुल। अरबाब साहब, इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी अहम बातें की DGISPR ने। एक तो उन्होंने कहा कि ये जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो दहशतगर्दी के बयानिए की हिमायत है, और वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में नहीं, वो कहीं भी, और सिक्योरिटी फोर्सेस की जान और इज़्ज़त पे जो सियासत है, एक तो ये बिल्कुल नाकाबिल क़बूल है। और इसके साथ साथ एक और अहम बात कही कि यहाँ गवर्नेंस की नाकामी और दहशतगर्दी के पीछे सियासी पुश्तपनाही, अवाम और सिक्योरिटी एहलकार जो पाकिस्तान के हैं वो अपने खून से इसका वो अदा कर रहे हैं। तो ये भी ज़ाहिर है अवाम भी कुर्बानी दे रही है, सिक्योरिटी एहलकार भी कुर्बानी दे रहे हैं, लेकिन एक खिला मौजूद है गवर्नेंस का। सिविल हुकूमत की अपनी एक ज़िम्मेदारी होती है। देखिए जावेद साहब, ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि खैबर पख्तूनख्वा की जो मौजूदा हुकूमत है या इससे पहले जो इनकी 2 हुकूमतें गुजरी है, तो वो तो दहशतगर्दों के सहूलतकारी के तौर पर वो काम कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, ये नहीं कि अभी नहीं कर रहे। यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में जितनी शहादतें हो रही है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये तो तमाम FIR इन पर कटनी चाहिए जो सूबाई हुकूमत है, क्योंकि ये अगर उनकी सहूलतकारी न करते तो मेरे ख्याल में सूबे में अमन कायम होता। दूसरी बात जावेद साहब, मैं आपको ज़रा बताता चलूँ कि हम ये नहीं कह रहे कि अफगानियों को हमने कहा है कि आप जाए और आप पर पाकिस्तान के दरवाजे बंद है, हम बिल्कुल ये नहीं चाह रहे। हम चाह रहे कि आप लोग यहाँ से चले जाएं, आप वहाँ से वीज़ा लेकर सरकारी कोई कानूनी तरीके से आ जाए, आपके लिए पाकिस्तान के दरवाजे खुले हैं।
پوری دنیا پہ کھلے ہیں سوائے اسرائیل کے. باقی جو ہے تو ہم ہر کسی کو بالکل وہ کر رہے ہیں کہ آپ آ جائیں یہاں پر, کاروبار کرنا چاہتے ہیں, جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں آپ کریں, لیکن آپ لیگل طریقے سے آ جائیں. کیونکہ اگر میں ہوں تو اگر یا آپ ہو, پروفیسر صاحب ہو, اگر ہم کیا افغانستان چلے جائے بغیر ویزے کہ وہ ہمیں وہ نہیں چھوڑ جا دیں سکتے، گے, بالکل نہیں ایک جا منٹ کے لیے وہ ہمیں نہیں جا بارڈر کے اس پر بھی ہمیں جانے نہیں دیں گے. تو ہم ادھر ان کو کیوں اسی طرح آپ کہے کہ آپ کا کوئی ڈیٹا نہیں ہے, کوئی ریکارڈ نہیں, آپ یہاں پر گھومے پھرے. دوسری بات یہ کہ صوبائی حکومت جو ہے, تو میں نے تو پہلے بھی بتایا کہ جب تک وفاق اور صوبہ ایک پیج پر نہیں ہوں گے تب تک خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہوگا. یہ تو بالکل ایک صاف وہ ہے. DGSPR صاحب نے بھی کل جو پریس کانفرنس کی ہے ان کا اشارہ بھی یہی تھا, ان کا بھی مقصد یہی تھا کہ خیبر پختونخوا کو وفاق کے ساتھ, ریاست کے ساتھ ایک پیج پہ ہونا پڑے گا. اگر یہ اس طرح نہیں کریں گے اور یہ اگر پاک فوج کے خلاف جو سوشل میڈیا پہ ان کی جو گالیاں گلوچ ہوتی ہے, جو حکومت پاکستان کے خلاف ان کی گالیاں گلوچ ہوتی ہے, تو ہم کس طرح ان کو یہاں پر اسی طرح کھلی آزادی دیں گے کہ آپ آئے, آپ کسی کو وزیر اعلیٰ نامزد کر دے. اب یہ جو سہیل افریدی صاحب ہے کل کو یہ وزارت اعلیٰ کا حلف اٹھا لے اور یہاں پر ریاست کو گالیاں دے, حکومت کو گالیاں دے, تو ہم کسی صورت اس کو تسلیم نہیں کریں گے. اس صوبے کے ساتھ انہوں نے جو مذاق کیا ہے, اس صوبے کے ان نے جو تباہی کی ہے, اب ہم وہ مزید برداشت نہیں کر سکتے ہیں. اور ہماری آخر وقت تک یہی کوشش ہوگی کہ خیبر پختونخوا میں اپوزیشن اپنا وزیر اعلیٰ لے آئے. ٹھیک ہے, یہ آپ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے. کوشش کر رہے ہیں اپوزیشن, آپ بھی رابطے میں ہیں لوگوں کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب, اس ریجن کے اندر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو وہی بات کہ افغانستان کے حوالے سے ہماری کوئی ہم بدگمانی نہیں رکھتے. افغانستان ہمارا پڑوسی ہے, ہم نے ہر مشکل وقت میں افغانستان کے لیے آواز اٹھائی ہے, ہم اب بھی ان کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. پوری دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ انگیج کریں, آپ ان سے بات چیت کریں, اور ہر فورم پہ ہم ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. لیکن وہاں سے وہ ریسیپریکیٹ نہیں ہوتا. پاکستان جو کر رہا ہے وہاں سے اس طرح کی بات نہیں ہوتی. پھر اس ریجن کے اندر بھارت ایک بہت بڑا امن کا سپوائلر موجود ہے. آپ کے خیال میں اس وقت جو پاکستان اور امریکہ کے درمیان ہم ایک بہت اچھا ماحول انجوائے کر رہے ہیں تعلقات کا اور بات چیت کا اور ریسپیکٹ کا, جیسے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہر دوسرے دن اب وہ مستقل کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ میں نے رکوائی, 7 جہاز گرے, جس میں بھارت میں تو ماتم ہوتا ہے. آپ کے خیال میں اس ریجن کے اندر اب جو فوکس ہے وہ اقتصادی ترقی ہے, اکنامک ڈیولپمنٹ ہے, نہ کہ جنگیں؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیے اس میں بہت اہم جو چیز شروع میں ہی آپ نے کہہ دی نا اس سوال کے, وہ یہ ہے کہ کیا افغانستان واقعی انٹرسٹڈ ہے کہ یہاں پر ایک اقتصادی انقلاب برپا ہو؟ کیا وہ واقعی اس میں انٹرسٹڈ ہے کہ روس جس طریقے سے اس کے قریب آ رہا ہے, چین جیسے قریب آ رہا ہے, پاکستان جس طریقے سے ان کے قریب آ رہے ہیں, ہم کہیں پر بھی ان تینوں ملکوں کو, یا فار دیٹ میٹر جو سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں, کہیں پر بھی وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ کوئی اسٹریٹجک سیکیورٹی, اسٹریٹجک کے تو مطلب بھی اکنامکس میں جا سکتا ہے, سیکیورٹی اورینٹڈ کوئی ایگریمنٹ کرو, ایسا کچھ نہیں ہے. ہر ایک ان کی طرف اقتصاد کے لحاظ سے آ رہا ہے. ہر ایک چاہ رہا ہے کہ جو ریئر ارتھ منرلز کی بات ہو رہی ہے, جو ایسے منرل جو الکلائن بیٹریز کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں چین کے لحاظ سے, وہ ہیں, وہ یہاں پر ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں, وہ یہاں سے جو ہے اس کو شیئر کرنا چاہتے ہیں. افغانستان کا رسپانس کیا ہے؟ کیا وہ اس کو مثبت لے رہا ہے؟ ان کی اگر سوئی اس پر اٹکی ہوئی ہے کہ جناب والا آپ ہمیں پہلے قبولیت دیں گے, پہلے ریکگنائز کریں گے, اس کے بعد کچھ ہوگا, تو دیکھیے یہ تو بہت زیادہ عجیب سی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. پھر یہ کہ قبولیت کے لیے بنیادی طور پر کچھ چیزوں کو کوالیفائی کرنا ضروری ہے. خواتین کے حقوق وہاں پر پامال نہیں ہو رہے ہیں. کیا بچیوں کو وہاں پر اسکول جانے کی پوری آزادی دی گئی ہے؟ کیا وہاں پر جس طریقے سے خواتین جو نوکریوں پر جاتی تھیں ان کے اوپر کوئی پابندی تو نہیں ہے؟ ان تمام چیزوں کو دیکھیں تو ان کا اپنا ہیومن رائٹس ریکارڈ یا وومن رائٹس ریکارڈ خراب ملتا ہے. اس لحاظ سے کون ان کو قبولیت دے گا؟ اور جو قبولیت دے رہا ہے آپ دیکھیں دنیا میں اس کے اوپر لان تان ہو رہی ہے. تو سب سے پہلے تو وہ فکس دیئر اون ہاؤس, کیپ اٹ ان آرڈر, پھر اس کے بعد جا کر اس طرح کی کوئی ڈیمانڈز کریں. ایک تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. دوسری بات یہ کہ یہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم پاکستانی ہیں تو یہ بات کر رہے ہیں. ہندوستان اس علاقے کا بالکل
بلا شرکت غیر جیسے آپ نے کہا ہے وہ ایک اسپوائلر رہا ہے. جب بھی وہاں پر اشرف غنی کی یا حامد کارزئی کی جب وہاں پر حکومت رہی, ہندوستان نے اس زمین کو جو ہے ایکسپلائٹ کیا پاکستان کے خلاف, اور کیا کیا نہیں ہوا اس زمانے میں. یہ دوسری بات ہے کہ ہم جو ہے وہ خون کا گھونٹ پیتے رہے اور ہم گلے سے اتارتے رہے کہ جی ٹھیک ہے لیکن یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں ٹھیک نہیں ہیں. تو اسی لحاظ سے میرا یہ خیال ہے کہ اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ بس تھینکس بٹ نو تھینکس. اب آپ کا کردار یہاں پر جو منفی رہا ہے, اب یو آر ناٹ ویلکم ہیئر, اب آپ دوبارہ نہیں آ سکتے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ وہاں پر جا رہے ہیں, خاص طور سے تب جب کہ جتنے بھی بارڈر ایریاز ہیں اس میں ایران آتا ہے, پاکستان ہے, چین ہے, سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں. آپ ان تمام کی اتنی کمال کی گروئنگ اکانومیز جن کا بڑا اہم کردار ہے پورے ریجن میں, آپ اس کو چھوڑ کر اگر افغانستان کی انڈیا کی طرف جاتے ہیں, اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ معاملات کو شر کے لحاظ سے دیکھ رہے ہیں. دیکھیے, اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں آخر میں بالکل اینڈ میں جا رہا ہوں کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے. دیکھیے, وقت کا تقاضا ہے, پاکستان خود اکیلا اب بات نہ کرے افغانستان سے. وقت کا تقاضا ہے کہ پاکستان لیگ بنائے. اب جتنے بھی علاقائی ممالک ہیں ان میں ایک دفعہ پھر میں نام لیتا ہوں, چین ہے, ایران ہے, پاکستان ہے, سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں, رشیا جس نے کہ قبول بھی کر لی, ان تمام کو ملا کر اب بات کی جائے کہ بھئی اب تو یہ بات انف از انف, اب تو سر سے پانی چڑھ گیا اوپر, اب آپ کیا چاہ رہے ہیں. یہ ٹی ٹی پی کو آپ سنبھال نہیں پا رہے ہیں, جو وومن رائٹس میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن جو وہ ایک آئے دن ایک عام سا وتیرہ بن گیا آپ کا, تو آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. پھر اس کے بعد کوئی ایسا معاملہ ہوگا جس میں کہ حکومت آپ کے ہاتھ سے جانی ہے, یہاں پھر ایک غویمہ کھڑا ہوگا, ایک تباہی بربادی ہوگی, غدر مچے گی, اور اس کے پھر اثرات اکیلے ہندوستان تک نہیں محدود رہتے, اس کے تمام ممالک پر اس کے اثرات جائیں گے, اور پھر ہم بھی لازمت اس کے متاثرین میں ہوں گے. تو وقت کا تقاضا ہے کہ یہ لیگ کے طور پر افغانستان سے بات کریں. اب وہ بائی لیٹرل بات چیت کا زمانہ جو ہے وہ ٹھیک ہے, اس پہ ہم نے بڑی کوشش کی. ڈاکٹر بغزمان صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے اب عوام کے اندر بھی ایک بڑی انڈرسٹینڈنگ آ رہی ہے, کچھ تو ریگولیشن ہونی چاہیے تاکہ سچ سامنے آئے. پروپیگنڈا ہمیشہ سے ہم بات کرتے رہے ہیں, میڈیا پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں بحیثیت مجموعی میڈیا کا کردار ہمیں ایک بڑا سالڈ نظر آتا ہے, ہمیں ایک میچیور نظر آتا ہے. آپ خصوصاً اگر ماضی قریب میں دیکھیں, اس مئی کے پاکستان اور بھارت جنگ کے کانٹیکس سے لے کے اب تک, بالکل سالڈ نظر آتا ہے, اور یہ سالڈ ہو گیا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ. جب شروع میں ہم دیکھتے ہیں جب پرائیویٹ میڈیا آیا پاکستان میں, اور اس کے بعد جب سوشل میڈیا کا بوم آیا تو اتنی میچیورٹی نہیں تھی. ایک تو ہم نے خود لرن کیے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ, دوسرا جو سوشل میڈیا کے یوزرز ہیں اور ساتھ ساتھ جو کنزیومرز ہیں انہوں نے بھی لرن کیا ہے, اور ان کو ہم ایک بات کرتے ہیں یوزز اینڈ گریٹیفیکیشن کی. ان کو پتہ ہے کہ اب ہماری نیڈز کہاں سے گریٹیفائی ہو رہی ہیں اور اس کا سورس کیا ہے اور اس کی اتھینٹسٹی اور اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے. تو یہ اچھی بات ہوئی ہے کہ لوگوں نے خود یہ سوچنا سمجھنا اور یہ پوچھ پرتیت انہوں نے شروع کی ہے. پلس یہ جو اے آئی کا ساتھ میں جو چیلنج آیا ہے اور جو ڈیپ فیک کا آیا, تو اچھی بات یہ بھی ہے, اگرچہ پاکستان میں تو یہ تھوڑا بعد میں آیا ہے, لیکن لوگوں نے اب اس کو سمجھنا شروع کر دیا ہے, اور اب وہ اس پر بلائنڈلی ٹرسٹ بھی نہیں کرتے. پلس وہ دیکھتے ہیں کہ یہ میسیج اگر کہیں سے اوریجنیٹ ہوا ہے, اس کا جنریٹر کون ہے, اس کا اوریجنیٹر کون ہے, اور اس کے پیچھے یہ کس کی خواہش کے مطابق ایجنڈا اور پروپیگنڈا جو ہے خبر کی شکل اختیار کر رہا ہے. تو یہ اچھی بات ہوئی, اور اس میں اکیڈیمیا کا بھی ایک کردار رہا ہے, اور انہوں نے یہ اورینٹیشن دی ہے لوگوں کو. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کردار یہاں پہ ختم نہیں ہو جاتا. ہم سب کو بطور سول سوسائٹی, بطور اکیڈیمیا, بطور پولیٹیشین, لوگوں کو بار بار یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ قطع نظر اس کے کہ ہماری سیاسی وابستگی کس جماعت کے ساتھ ہے, ہمیں کیا چیز پسند ہے ناپسند ہے, لیکن ریاست کے حوالے سے کوئی دو رائے نہیں ہے. تو جب بھی ریاست کے حوالے سے بات ہوگی تو ہم سب کو متحد ہو کر پہلی صف میں کھڑا ہونا ہوگا, چاہے وہ مین اسٹریم میڈیا ہے, چاہے وہ سوشل میڈیا ہے, اور چاہے وہ سٹیزن جرنلسٹ ہیں. سب کی ایک ذمہ داری بنتی ہے, سب کی ذمہ داری بنتی ہے بحیثیت قوم. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر بغزمان یوسف زئی صاحب آپ کا, پروفیسر ڈاکٹر حسین شہید سہروردی صاحب آپ کا, ارباب خضر حیات صاحب آپ بھی اس گفتگو میں ہمارے ساتھ شامل رہے, آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین, فیصلہ ہو گیا ہے, پاکستان کی عوام نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ امن کے ساتھ رہنا ہے, خوشحالی کے ساتھ رہنا ہے, اور ترقی کے ساتھ رہنا ہے, اقتصادی ترقی کے ساتھ رہنا ہے. اور اب عوام کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے, ان کی فہم بھی بن چکی ہے کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.